تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج 1443 ہجری کے رمضان کا 10واں روزہ ہے اور اس طرح پہلا عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے جو رحمت کا عشرہ تھا۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس وجہ کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ذات ہے، وہ تو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مانگنے کے باوجود وہ نہ دے، وہ دعا قبول نہ کرے؟ تو اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ اس روایت میں بیان کی گئی ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے انسان سے۔ ابو محمد حیان کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ ابن محمد ابن رستہ نے بیان کیا، اور انہیں بیان کیا ابن المقدام نے، احمد ابن مقدام نے، انہیں بیان کیا حماد ابن واقد نے، اور انہیں بیان کیا حجاج ابن اسود نے، اور حجاج ابن اسود کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا، مشہور تابعی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت ہارون ابن رباب۔ وہ فرماتے ہیں اوحى اللہ الی نبی من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی انبیاء میں سے ایک پیغمبر کو اللہ نے وحی فرمائی، اور اس نبی کو اللہ نے حکم دیا اخبر قومک، اپنی قوم کو بتا دے کہ انہوں نے قد عمروا بنیانہم وخربوا قلوبہم، انہوں نے اپنے گھروں کو آباد کیا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، بڑی بڑی کالونیاں بنا دی، بڑے بڑے شہر بنا دیے، زمین کو خوب آباد کیا، اسی میں منہمک ہو گئے، اور پھر اس پر فخر کرنے لگ گئے کہ میری اتنی جائیداد ہے، میری اتنی بلڈنگیں ہیں، اور اسی میں مشغول ہیں۔ دوسری طرف وخربوا قلوبہم، لیکن انہوں نے اپنے دلوں کو خراب کر دیا، زمین کو آباد کیا، دل کو برباد کیا، کیونکہ دل کی طرف فرصت ہی نہیں، دنیا کے دھندوں سے، دنیا کی مصروفیتوں سے، جائیداد کی مشغولیت سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ دل کو آباد کرے، تو دل برباد ہو جاتا ہے۔ دل کی بربادی کیا ہے؟ دل کی بربادی یہ ہے کہ اس میں دنیا کی فکر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی فکر دل سے ختم ہو جائے، دل ویران ہو جاتا ہے۔ دل میں اللہ نہ ہو، آخرت کا تصور نہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور نہ ہو، تو یہ دل کی ویرانی ہے۔ اخلاق حمیدہ نہ ہو، اچھے اخلاق دل کے اندر نہ ہو، اور صحیح عقائد دل کے اندر نہ ہو، اور اعمال صالحہ کی تڑپ اور ان کا جذبہ نہ ہو، نیک اعمال کا، تو یہ دل ویران ہے۔ دل کے اندر جذبہ ہے تو دنیا کو آباد کرنے کا۔ اور اگلی بات بڑی عجیب فرمائی، یہ تو دو باتیں ہو گئی کہ زمین کو تم نے آباد کیا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، دلوں کو برباد کیا۔ تیسری بات فرمائی، اور تم نے اپنی زندگی اپنے بدنوں کو سنوارنے میں اور انہیں
فربہ کرنے میں گزار دی، اور تم نے اپنے بدنوں کو کھلا کھلا کے انہیں موٹا کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب انسان موٹا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ چھوٹے موٹے کام نہیں کر سکتا، جہاد کیا کرے گا؟ حضرات صحابہ کرام میں کوئی موٹا نہیں ہوتا تھا، میں نے کسی جگہ نہیں پڑھا کہ کوئی صحابی موٹا بھی رہا ہو۔ ظاہر ہے جب وہ کیکر کے پتے کھاتے ہوں گے تو ان کو کیا ان میں کیا موٹائی آتی ہوگی، کیا فربہی آتی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی نا کہ 3 زمانوں تک لوگ بہتر رہیں گے، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمْنُ، ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، موٹے ہو جائیں گے، جہاد چھوڑ دیں گے، پھر بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کھاؤ پیو موج کرو عیش جان بناؤ۔ جان کس لیے بناؤ؟ قبر کے کیڑوں کے لیے، بس موٹا کرو، اتنا موٹا کرو کہ قبر کے کیڑے بھوکے نہ رہیں، اسی لیے تو جان بنانی ہے نا، ورنہ جان اور کس کام کے لیے؟ ہم جو آج کل کہتے ہیں کھاؤ پیو موج کرو، صحت بناؤ جان بناؤ، ہمیں اپنی صحت کی فکر لگ رہی ہے، اس بدن کو صحت مند کس لیے کرنا ہے؟ قبر کے کیڑوں کے لیے، یا اور کوئی کام ہے اس کا؟ انجام اور نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو اس پیغمبر کو اللہ نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو بتا دے کہ تم نے اپنے بدنوں کو اتنا موٹا کر دیا ہے، ایسا موٹا کر دیا ہے جیسے قربانی کے لیے اونٹوں کو کھلا کھلا کر موٹا کر دیا جاتا ہے۔ کما تسمن الجزائر للذبح، الفاظ ہے روایت۔ فرمایا اللہ نے کہ پھر میں نے نظر کی ان لوگوں پر، خوب ہٹے کٹے صحت مند تندرست توانا، لیکن اندر سے کھوکھلے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جس بڑی لکڑی کو اندر سے دیمک نے کھا لیا ہو تو باہر سے وہ کتنی موٹی لگتی ہے اور اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی مثال ہے، باہر سے بڑا موٹا ہے صحت مند ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، ایمان کی رتی نہیں۔ فرمایا اللہ نے فَنَظَرْتُهُمْ، میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو مجھے ان سے نفرت ہو گئی، فَقَلَيْتُهُمْ، مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ اللہ اوپر سے دیکھے کسی علاقے کے انسانوں کو اور اللہ کو نفرت ہو جائے، وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، وہ تو محبت کرنے والی ذات ہے، واللہ یحب المحسنین واللہ یحب المتقین، ہر جگہ اس کے محبت کے چرچے ہیں، لیکن فرمایا ایسے انسانوں کو جب میں نے عرش سے دیکھا فقلیتہم، تو مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ اب نفرت ہو گئی تو نفرت جس سے ہوتی ہے پھر اس کی بات سنی نہیں جاتی، ظاہر آپ اسی کی سنیں گے جس سے آپ کو محبت ہوگی، اور جس سے آپ کو دشمنی ہوگی نفرت ہوگی اس سے تو آپ نہیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، کان بھی اس کی بات کی طرف نہیں لگائیں گے۔ تو فرمایا نتیجہ یہ ہوا فدعونی فلم استجب لہم، انہوں نے مجھ سے دعائیں مانگنی شروع کی تو میں نے کوئی دعا ان کی قبول نہیں کی، وسألونی فلم اعطہم، اور انہوں نے مجھ سے بلک بلک کر مانگنا شروع کیا لیکن تب بھی میں نے انہیں اپنے خزانوں میں سے ایک رتی بھی نہیں دی، وہ بہکاری بن گئے لیکن اس کے باوجود میں نے ان کی پکار نہیں سنی، میں نے لبیک نہیں کہی، میں نے ان کی دعائیں قبول نہیں کی۔ گویا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم سے اس اپنی چاہت کو پورا کرنے کے بعد ہی وہ ہم پر مہربان اور شفیق اور رؤوف اور رحیم بن کر وہ ہماری دعاؤں اور ہماری پکاروں کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک رحیم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس نفرت کے باوجود پھر ہماری طرف توجہ کرے، اور ہم سے نفرت اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہم نے دل کی دنیا میں اس دنیا کو آباد کیا اور آخرت کی دنیا کو دل کی دنیا سے نکال دیا۔ اللہ تعالی مجھے بھی
اپنے دل کو سنوارنے اور آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔